حدث حذيفة بالذي قال الرسول. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. کل ہم نے درس کے اندر قیامت کے علامات میں سے چوتھی نشانی ذکر کی. قیامت کے علامات میں سے چوتھی نشانی فتح بیت المقدس، بیت المقدس کی زمین کا فتح ہونا ہے، وہ ذکر ہو گیا. آج کے درس میں نشست میں ہم پانچویں اور چھٹی علامت ذکر کریں گے قیامت کے علامات میں سے. پانچویں اور چھٹی علامت وہ یہ ہے کہ روم اور فارس کی زمین کا فتح ہونا. جب روم اور فارس کا زمین فتح ہو جائے گا تو یہ بھی قیامت کے چھوٹے علامات میں سے دو علامات ہیں، اور یہ علامات بھی ظاہر ہو چکی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، متفق علیہ روایت ہے، جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ. جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں رہے گا. اس کے بعد پھر مسلمانوں کی سلطنت اور حکومت اس زمین پر رہے گی. وَإِذَا هَلَكَ قیصر فَلَا قیصر بَعْدَهُ. اور جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد اس زمین پر صرف مسلمانوں ہی کی حکومت ہوگی، ان کفار کی حکومت نہیں ہوگی. قیصر اور روم کے جو بادشاہ ہوتے تھے اسے قیصر کہا جاتا تھا، یہ ان کے ایک لقب تھا. جیسا کہ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، تو اسی طرح روم کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو قیصر کے نام سے دنیا میں پہچانا جاتا تھا. اور فارس ایران کے جو بادشاہ ہوتے تھے انہیں کسریٰ کہا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ واذا ہلک قیصر فلا قیصر بعدہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تم ضرور روم اور فارس کے خزانوں کو تم ضرور خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی کہ جب روم اور فارس ان دونوں جگہوں کے سلطنت فتح ہوں گے تو یہ بھی قیامت کے علامات میں سے دو نشانیاں ہیں. اور امام ابن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے مسند میں یہ روایت نقل کی ہے عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فَإِنَّ اللَّهَ فَاتِحٌ عَلَيْكُمْ أَرْضَ الْفَارَسَ وَالرُّومِ، کہ اللہ تمہارے ہاتھوں روم اور فارس کی زمینوں کو فتح فرمائیں گے. وَتُصَبُّ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا صَبًّا، اور یہ دنیا یہ فراخ ہو جائے گی، یہ وسیع ہو جائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعطیت کنزین الاحمر والابیض، مجھے دو خزانے دی گئی ہے، ایک خزانہ سرخ خزانہ ہے اور دوسرا خزانہ سفید خزانہ ہے. سرخ خزانے سے مراد روم کی سلطنت ہے، کیونکہ وہاں پر سونا زیادہ تھا، یا وہاں کے لوگ جو تھے وہ سرخ تھے. آج بھی دیکھیے رومی، یہ جو انگریز وغیرہ ہوتے سرخی ہوتے،
والابیس اس سے مراد ایران کی سلطنت ہے، کیونکہ ایران اور اس کے ارد گرد جتنے علاقے ہیں وہاں پر چاندی زیادہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کے لوگ سفید ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت کنزین الاحمر والابیس، یہ جو روم کی سلطنت ہے یہ دو موقعوں پر فتح ہوا، اور دونوں موقعوں پر امیر الجیش، امیر المجاہدین، سیف من سیوف اللہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ ایک عجیب صحابی تھے، جب کفر کے حالت میں تھے تو اس وقت بھی اپنی جماعت کے کمانڈر تھے، اور جب مشرف بہ اسلام ہوئے تو اس وقت بھی امیر المجاہدین تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت تھی ابو سلیمان۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 100 سے زیادہ لڑائیوں میں شریک ہوئے تھے، اور سب میں امیر الجیش تھے، اور جب فوت ہونے لگے اس وقت روتے تھے، کہنے لگے اس وجہ سے روتا ہوں کہ آج میں اپنے بستر پر مر رہا ہوں، میں نے تو یہ لڑائی اس لیے کی تھی کہ مجھے شہادت ملے۔ اور جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو غاسلین نے غسل دی تو اس کے جسم میں کوئی ایک جگہ بھی وہ ٹھیک نہیں تھا، کہیں تیر کے نشان تھے، کہیں تلوار کے نشان تھے، کہیں پتھر کے نشان تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہو گئے تو مسلمانوں پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ مدینہ میں عورتیں رو رہی تھی، لوگوں نے امیر المؤمنین خلیفہ ثانی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شکایت کی کہ امیر المؤمنین عورتیں رو رہی ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے۔ اس وقت امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب سا جملہ ارشاد فرمایا دعہن یبکین علی ابی سلیمان فعلی مثل ابی سلیمان تبکی البواکی، ان عورتوں کو چھوڑ دے کہ ابی سلیمان پر روئے، اگر آج یہ عورتیں ابی سلیمان پر نہیں روتی تو کس پر روئے گی؟ اتنے بڑے کمانڈر تھے۔ تو ان دونوں موقعوں پر اس لشکر کے کمان کر رہے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ جو روم کی سلطنت ہے یہ دو موقع پر فتح ہوا تھا۔ ایک مرتبہ فتح ہوا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور اس لڑائی کو موقع اجنادین کہا جاتا ہے، 13ویں ہجری میں۔ اور دوسرے موقع پر فتح ہوا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 15ویں ہجری میں، اور مشہور غزا، مشہور لڑائی ہوئی تھی معرکۃ الیرموک، بہت مشہور لڑائی ہے۔ جب موقع ملے انشاءاللہ اس پر میں تفصیلی گفتگو کروں گا۔ معرکۃ الیرموک، اس میں مسلمانوں کے جو امیر ہوتے ہیں، مجاہدین کے جو امیر ہوتے ہیں، ان کے لیے اسباق ہے، اس میں حکمت ہے، وہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دوسرے مرتبہ یہ فتح ہوئی روم کی سلطنت۔ امیر المؤمنین ابو حفص عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک عظیم صحابی تھے، عظیم صحابی۔ اکثر فتوحات انہی کے زمانے خلافت میں ہوئی تھی، اس وجہ سے جو کفار ہے وہ بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے ہیں کہ یہ ایک عجیب سیاستدان تھے، اگر ان کی زندگی لمبی ہوتی تو یہ پوری دنیا پر حکومت کرتے۔ اور دوسری لڑائی جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی وہ ہے فارس کی سلطنت۔ فارس کی سلطنت جو ہے یہ بھی دو موقعوں پر اس میں لڑائی ہوئی۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قادسیہ کی لڑائی مشہور لڑائی ہے۔ اس وقت امیر الجیش سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ 15ویں ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا، اور دوسرے مرتبہ 21 ہجری میں اس وقت امیر الجیش
نعمان ابن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو قیامت کے نشانیوں میں سے 5ویں اور چھٹی علامت ذکر ہو گئی، وہ ہے فارس اور روم کی زمین کا فتح ہونا۔ اللہ تعالیٰ آج بھی مسلمانوں کو اس طرح فتوحات عطا فرمائے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اس اخلاص کو پیدا کرے جو صحابہ کرام میں اخلاص تھا۔ اس وجہ سے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ایک موقع پر فرمایا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی۔ اپنے اندر بدر کی فضا پیدا کرو، اس جیسے اخلاص پیدا کرو، تو آج بھی فرشتے مدد کے لیے اتریں گے۔ رب وہی رب ہے، اللہ وہی اللہ ہے، اس میں کمی نہیں آئی ہوئی ہے۔ لیکن اگر کمی آئی ہوئی ہے تو ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے۔ ربی کریم کا قول سچا ہے، اللہ حضرت فرماتے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم غالب رہیں گے ان کنتم مؤمنین، بشرطے کہ تم مومن ہو۔ رسم مومن تو ہم ہے، لیکن اللہ فرماتے اس وقت تک میں فتح دوں گا جب تک تم ایمان کے مقتضیات پر عمل کرو گے۔ آج دیکھیے ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی دیکھیں، ہم کہاں اسلام کے مأمورات جو اس پر ہم کہاں عمل کرتے ہیں، اسلام کے مقتضیات پر ہم کہاں عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ امتی مسلموں کو بیدار فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔